السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جرمنی سے واپسی پہ جو تھکاوٹ ہے نا، وہ رات کا جو سفر ہوتا ہے نا، وہ آلویز ہی ویری مطلب بھرا بھرا ہوتا ہے نا. دن کے ٹائم آپ دل لگا رہتا ہے. رات کو جب آپ 12 بجے نکلیں اور صبح 5 ساڑھے 5 بجے تک سفر کریں تو وہ نیکسٹ ڈے جو ہے نا آپ کا ایسے ہی گزر جاتا ہے. اٹھتے اٹھتے 12 تو ویسے ہی بج جاتے ہیں. رات کا بھی لوگ مس ہوا، پھر صبح کا بھی لوگ مس ہوا. تو اس کے لیے معذرت. ابھی آپ کو ذرا ٹکامی کر کے خبریں بتاتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم چلیں ویلو کی طرف، ذرا گزارش یہ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو انقلابی ون ہے نا، ان کا اندازہ لگانے میں زیادہ آپ کو مشکل پیش آئے گی تو نہیں. جس آرمی چیف کو گالیاں نکالتے ہیں، جس آرمی چیف کا عمران خان پیچھا کرنے کا اعلان کرتا ہے، اور جس آرمی چیف پر اپنی بیوی کو زہر دینے کا الزام لگاتا ہے، جس آرمی چیف پر بیوی کو سزائیں دلوانے کا الزام لاتا ہے، اب اسی آرمی چیف کے پیر پکڑنے کو تیار ہے. شہریار افریدی نے کیا کہا وہ آپ نے تمام ٹی وی چینل پر سن لیا. ملاقات کے بعد اس نے شہزاد اقبال کے عمران خان سے ملاقات کے بعد اس نے شہزاد اقبال کے پروگرام میں کہا کہ ہم صرف آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے مذاکرات کریں گے اور بہت جلد کریں گے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک تو وہ مذاکرات کرنے ہی فوج سے چاہتے ہیں، اور پھر عاصم منیر سے کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وہ دو لوگ ہیں جو بقول ان کی پارٹی کو ختم کرنے والے ہیں، کیونکہ باجوہ صاحب نے تو بنائی تھی. تو جب یہ چینج ہوا سارا سسٹم، تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب آہستہ 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 جو ہے وہ جہاں پر پہنچے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کا مطلب جو جو کہنا ہے کہ وہ مذاکرات، ہم شروع سے ہی کہتے تھے کہ یہ نہ تو یہ انقلابی ہے، ایک طرف تو یہ انقلابی نہیں ہے، دوسری طرف سے جمہوری سوچ والا بھی نہیں ہے. یہ سوائے اپنے آپ کے اقتدار کے علاوہ اس کو کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے. صرف اور صرف اپنے اقتدار کی طرف دیکھتا ہے. جمہوریت بھی بڑھ گئی تو انقلابی پن بھی بڑھ گیا. دونوں چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے. شہریار فریدی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی مخالفین سے مذاکرات نہیں کریں گے. جمہوری جدوجہد اینٹی اسٹیبلش بس سارا جو بیانیہ ہے نا، وہ یہاں پر نا بس بڑھ گیا جتھے بڑھنا سی انہیں. جس کپتان نے یوتھیوں کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کر لنڈے کا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، نیلسن منڈیلا بن کر بیوقوف بنایا تھا، وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اور پھر اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح فوج جو ہے اس کو لاڑلا بنا لے، جس طرح وہ 2018 سے لے کر، بلکہ ویسے تو 2011-12 کی بات ہے، لیکن پھر بھی جو انتہا ہو گئی تھی محبت کی، اپنے پن کی، وہ 2018 کے الیکشن میں ہوئی تھی، جب 50 سے 60 حلقوں میں ڈیفینیٹ جہاں پر نون لیگ کے ہارنے کا مارجن سے زیادہ وہاں پر مسترد ووٹ تھے. لاڑلے پن کی انتہا تھی نا، ورنہ کیا تھا، وہ سب کچھ عمران خان کے لیے تھا. اور عمران خان یہی چاہتا ہے دوبارہ کہ دوبارہ پھر وہی سب کچھ ہو جائے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی آپ لوگوں نے سیاستدان نہیں ہوگا جو اتنی ڈھٹائی سے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، جو یوں سر عام فوج کا لاڑلا بننے کا اظہار کرتا ہے. بہرحال دوسری طرف خبر یہ ہے کہ عسکری قیادت کسی صورت میں عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی. ویسے بھی وہ اس گند کا حصہ کیوں بنے اور کیوں بننا چاہیے؟ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں تو سیاستدانوں سے کریں، فوج کو مت گھسیٹیں. عمران خان جب سے اقتدار سے نکلا ہے تب سے کسی نہ کسی طرح سے فوج کو اقتدار کی طرف گھسیٹ رہا ہے. ویسے بھی کیوں مطلب کیا دینے کے لیے کیا ہے عمران خان صاحب کے پاس؟ عمران خان صاحب پاکستان یا پاکستان کی عوام کو یا کیا دے سکتے ہیں؟ ایک ہارا ہوا ناکام جو جن جن لوگوں نے کوشش کی، چاہے اس میں ووٹروں سے لے کر جنرل باجوہ سے لے کے وہ تمام لوگوں نے جو کوشش کی، کیا رزلٹ دیا عمران خان نے اس کا؟ تو اس لیے اب عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا میرے خیال میں صبر کر لینی ہے. اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، یہ ملک چلانے کے لیے جو جو جمہوری سوچ والی قوتیں ہیں وہ آج سب مل کر اس ملک پر حکومت کر رہی ہیں اور معیشت ٹھیک کر رہی ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب سے تو بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے. دوسری طرف آرمی چیف نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ صرف پاکستان کی بہتری اور معیشت کی بہتری کے لیے کام کریں گے. انہوں نے گرین پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے والوں تمام کوششیں ناکام ہوں گی. آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن ہی نہیں ہے. آرمی چیف نے بڑا خوبصورت نعرہ بھی دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں. منفی پروپیگنڈا اور ٹرولز اور ترقی کی خوشحالی کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں یہ کوئی نہیں روک سکتا. سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان کا نعرہ ایک پوری مہم ہے، ایک پورا ویژن ہے. اس کے تحت اگر ہم سب ایک ہو گئے
اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر لیا تو میرے خیال میں سارے کے سارے جو بحران ہیں ویسے ہی ٹل جائیں گے، ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ایک پیج پر ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ خان صاحب کے دور میں ایک پیج ہونا ملک کی تباہی کے لیے تھا، اور موجودہ دور میں ایک پیج پر ہونا ملک کی بہتری کے لیے، فرق آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے ذرا 2-2.5 سال گزرنے دیں، پھر اس کے بعد دیکھیے گا کہ اس ملک کو یہ جو اس وقت شہباز صاحب کی حکومت بیٹھی وہ کہاں سے کہاں لے کر جائے گی۔ ذرا خیبر پختونخوا کی حکومت کے کرتوت پر بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ صحت کارڈ ایک فراڈ ہے، اور بہت بڑا فراڈ ہے۔ اس کے نام پر پیسہ بنایا ہے، اور صحت کارڈ کرپشن کی چابی جو ہر کسی کے حوالے کر دی گئی تھی۔ عمران خان کے اپنے لاڈلے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا ہے کہ صحت کارڈ پر 55% ڈاکٹرز لے جاتے ہیں۔ مطلب جو صحت کارڈ ہے اس سے جو پیسے ہیں جو علاج پر لگتے ہیں، اس میں 55% جو حصہ ہے وہ ڈاکٹروں کا ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے ہے، کہاں سے ہے، کیسے وہ اس پہ گیم ڈالتے ہیں، یہ ایک باریک واردات ہے۔ کتنا کمیشن کس ہاسپٹل میں، کتنے ہاسپٹل اپنے، ایک مریض کا کتنی دفعہ علاج، ایک ہی پینڈس کا کتنی دفعہ علاج، ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آئی ہوں گی، آتی ہیں کہ 55% تو وہ سارا ڈاکٹر جو ہے ان کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اب دیکھ لیں ذرا کہ 10 لاکھ روپیہ لگا ہے تو اس میں سے 5,50,000 تو ڈاکٹر کی طرف چلا گیا۔ اب باقی سارا کہاں بندر بانٹ ہوگی وہ اگلا ہے۔ خیبر پختونخوا نے سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اندازہ کریں کہ اس کارڈ پر ہر کسی نے اپنا حصہ لے رکھا تھا۔ یہ انہوں نے بھی بند اس لیے کیا کیونکہ کرپشن سکینڈل پکڑے گئے ہیں، اب سب کو نظر آنا شروع ہو گیا، ورنہ یہ گزشتہ 5 سال کی حکومت میں صوبے میں جتنی صحت کارڈ پر کرپشن ہوئی ہے اور کسی چیز پر نہیں ہوگی۔ ہم نے ایک سٹوری بھی بریک کی تھی کہ ایک بچی کا علاج جو ہے وہ کوئی 16-17 دفعہ ایک ہی بچی کا علاج، ایک ہی علاج، مطلب پینڈس تو وہ 17 دفعہ پینڈکس کا آپریشن ایک ہی بچی کا ہوا، اور 17 دفعہ جو ہے وہ جو آپریشن کیا گیا، اور 17 دفعہ ہی اس کے جو چارجز ہیں وہ چارج کیے گئے، اور اس بچی کے صحت کارڈ کے حوالے سے اندازہ کریں کہ 17 دفعہ کسی چیز کا آپریشن ہو سکتا ہے، لیکن KPK کے ڈاکٹر کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ شیر افضل مروت کا پتہ کٹنے کا سلسلہ سلولی جاری ہے۔ علی امین گنڈا پور نے عمران خان سے جیل میں ملاقات میں شیر افضل مروت کے بھائی جو خیبر پختون حکومت میں مشیر ہے ان کی شکایتیں لگائی ہیں۔ در حقیقت یہ شیر افضل مروت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے صوبائی کابینہ کے ارکان مشال یوسف سے شیر افضل مروت کے بھائی خالد مروت کی شکایت سے متعلق عمران خان کو آگاہ کیا، جس کے بعد عمران خان نے دونوں ارکان کو کابینہ میں رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو دے دیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ نے شیر افضل مروت کے بھائی خالد مروت کی بیوروکریسی، انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے ملنے والی شکایات اور بے جا مداخلت سے متعلق بھی عمران خان کے سامنے شکایات رکھی۔ یعنی اب ہوگا یہ کہ شیر افضل مروت کے بھائی کے خلاف گنڈا پور جو ہے وہ پروپوگنڈا کرے گا، اور اس کو عمران خان کا تحفظ حاصل ہوگا۔ مطلب جب آپ کو کہہ دیا کہ جی آپ ہی کرنے جو کرنا ہے، تو پھر وہ تو شکایت لگانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے آپ 4 دے دیں۔ گنڈا پور جڑا اپنا شیر افضل مروت ہیرو بندہ پھرتا ہے نا، میں اس کو سارا جو ہیرو پانا ہے وہ ذرا سارا اس کا میں نکال دوں، اور اس کے علاوہ تو کوئی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جو شیر افضل مروت ہے وہ پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیے کو لے کے جتنا پی ٹی آئی کے لوگوں میں اپنی زبان، اپنے بے لاگ باتیں، اور کسی حد تک اس کو آپ یہ کریڈٹ نہ دیں تو ذرا زیادتی ہو جائے گی، چاہے وہ دوسری جماعت سے ہے کہ نکلتا ہے۔ اس وقت نکلا جب کوئی عمران خان کے حق میں نہیں نکلا، اور کوئی عمران خان کے حق میں نہیں بولا، وہ اس وقت نکلا اور اس وقت بولا، اور یہی وجہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے جو فالوور ہیں، جو عمران خان کے فالوور ہیں، وہ اس وجہ سے اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو باقی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی، یا باقی پارٹی اس کو پسند اس لیے نہیں کرتی کہ وہ سب کو ٹف ٹائم دیتا ہے، اور جو ورکر ہیں وہ ساری پارٹی سے شیر افضل مروت والے رویے کی امید کرتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ سارے کے سارے جو ہیں وہ پے رول پر ہیں، سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ادھر سے عمران خان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر سے کہتے ہیں سر گالی کوئی نہیں، پاگل ڈکیا صحیح ڈکیا جائے، انہوں ڈکیا رہن دے، انہوں باہر نہ آن دے آجے۔ تو یہ ٹوٹل گیم ہے جس کا آپ کو بھی اندازہ اور مجھے بھی پتہ ہے۔ کل کا سارا دن یوتھیوں نے ایک فیک نیوز پر بہت زیادہ شور کیا۔ حکومت سولر پر ٹیکس لگا رہی ہے۔ کل سے لے کر آج دوپہر تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ حکومت کو عوام برا بھلا کہتی رہی۔ فیک نیوز تھی جس کی تردید تو پہلے ہی لمحے ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایک دن گزرنے کے بعد تردید ہوئی۔ پاور ڈویژن نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سولر پاور پر فکس ٹیکس لگانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پاور ڈویژن نے سولر پر جو فکس ٹیکس لگانے کی تردید کی ہے باقاعدہ، اور سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی یا پاور ڈویژن نے حکومت کی ایسی کوئی سمری نہیں بھیجی اور ایسی کوئی بات نہیں چل رہی۔
سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک جیلی خبر پر کھیلنے کا موقع دیا کیوں گیا، اس کی وقت پردید کیوں نہیں کی، ایک ایسی چیز یا ایسا جرم جو حکومت کرنے ہی نہیں جا رہی اس پر پی ٹی آئی وبیلا کیوں کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو خبر تھی یہ جھوٹ تھی۔ سم ٹائم آپ کا کوئی نقصان ہو جائے تو آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ خواب ہی ہوئے، اور کبھی کبھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اور وہ رو رہے ہوتے ہیں اور آنکھ کھلتی تو آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو یہ جو ایک ڈراؤنا خواب تھا، 1.5-2 دن پورے پاکستان کی عوام جو سولر لگا رہی تھی اس کے ٹیکس دینے پر جو خبر چل رہی تھی وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ لیکن سوال یہاں پر حکومت ہے، حکومت میں بیٹھے بابوؤں کا ہے، لوگوں کا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی محکمے کے پاس اس کا اپنا علیحدہ سے اس چیز کے لیے فنڈ نہ ہو جس سے اس محکمے کو ڈیفینڈ بھی کیا جائے اور اس کی تشہیر بھی کی جائے۔ یہ جو کوئی 2 ارب یا 4 ارب یا 50 کروڑ روپے کی کرپشن کی کہانیاں آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہی ہوتی ہیں نا کہ آپ کے ہر محکمے کا ایک فنڈ ہوتا ہے جو اس محکمے کی کارکردگی کو عوام کے سامنے تک لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں اب آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے کالج دور میں سپورٹس کا ایک ایونٹ ہوتا تھا پورے سال میں ایک دفعہ، اس کے لیے کالج کے پاس باقاعدہ محکمہ تعلیم سے فنڈ آتا تھا، لیکن کالج انتظامیہ کی کوشش ہوتی تھی کہ اتوں تھلیوں پیچھوں کر آ کے اس کی جو کاروائی وہ پوری کر دی، لیکن وہ جو فنڈ ہے وہ سارا نہ لگے، یا بالکل کسی وجہ سے کوئی سیلاب آ گیا، کوئی اور وعدہ کاٹا آ گیا تو اس کو کینسل ہی کر دے، کیونکہ وہ جو فنڈ ہے پھر وہ کہیں نہ کہیں اور چلا جاتا تھا۔ تو یہ جو سارے کے سارے محکمے، یہ پاور کا ہے، بجلی کا ہے، گیس کا ہے، پیٹرول کا ہے، خارجہ ہے، داخلہ ہے، سب کے پاس اپنے محکمے کی کارکردگی لوگوں تک رکھنے کے لیے پورا ایک فنڈ ہوگا جس کے اندر ایک میڈیا سیل بھی ہوگا۔ ان کا کیا کام ہے؟ جب وہ ایسی خبریں دیکھتے ہیں تو فوراً منٹوں سے پہلے اپنے ایوان بالا سے کیوں رابطہ کر کے اس بات کا نہیں پوچھتے، اور اگر وہ تردید کریں تو اگلے 5 7 10 15 منٹ میں یہ ہونا چاہیے، یہ ایکشن لینے پڑیں گے آپ کو۔ آپ پورا دن ایک بہترین کام کرتے ہیں، شام کو آپ کے نام سے ایک فیک چیز نکالی جاتی ہے اور آپ کے پورے دن کی جو کمائی ہے وہ اس کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں حکومت کو یہ چیزیں سمجھ کیوں نہیں آتی، یا سمجھ ہیں وہ خود نہیں کرنا چاہتے، یا پتہ نہیں کہ بہت زیادہ یوتھیے جو ہیں وہ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے حکومت بدنام ہو۔ لیکن یہ والا جو رویہ ہے وہ بدلنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ میں یہاں پر ایک جسارت بھی کروں گا، گستاخی بھی کروں گا۔ مریم نواز صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو ایک کام کرنا چاہیے، عمران خان کی طرز پر سوشل میڈیا کے حوالے سے، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، مین سٹریم میڈیا کے حوالے سے ویک میں ایک دفعہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر 2 گھنٹے سر کھپانا چاہیے۔ جب وہ یہ کام کر لیں گی، مریم بی بی بھی کر لیں گی ہفتے میں ایک دفعہ، اور شہباز صاحب بھی کر لیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ کارکردگی کا پریشر ڈلے گا ان تمام لوگوں پر جن کی یہ ذمہ داری ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، آپ کا مین سٹریم میڈیا ہو، ان پہ پریشر ڈلے گا کہ اگلے ہفتے پھر جو مریم نواز صاحبہ ہے یا پھر شہباز صاحب جو ہے ہمارے ان چیزوں پر لیں گے رپورٹ کہ اس میں کتنی فیک نیوز آئی، کتنی کا کاؤنٹر کیا گیا، کتنی کو مطلب روکا گیا، اور کتنے کے کیا اب ہر ہفتے ہو گیا۔ سیالکوٹ والا جب موٹر وے بن رہا تھا تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ آج کل ڈی سی بہاولپور ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جب یہ سیالکوٹ کا موٹر بنا تھا تو میاں صاحب پوچھتے تھے تو ہماری بیوروکریسی نا اوپر نیچے سے نکال دیتی تھی، تو ہمیں لگا کہ یار یہ بڑی زیادتی ہے کہ یہ انسان اگر اتنا بڑا کام کرنا چاہتا تو کیوں نہ یہ کام کیا جائے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پورے کا پورا جیسے وہ مطلب کہ ہوا، اور وہ انہوں نے دنوں میں اس کا سارا پیپر ورک مکمل کیا، مہینوں میں اس کو گراؤنڈ پر لا کر کھڑا کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ میاں صاحب ہر ویک میٹنگ میں سیالکوٹ والے جڑا روڈ ہے وہ کی بنیا یہ گل کرتے سر۔ تو جب آپ لوگ ان کو لے کر بیٹھیں گے جیسے عمران خان لے کے بیٹھے گا، تمام کے تمام جو میڈیاز، ڈیجیٹل میڈیا جو بھی اس میں آتے ہیں، جو یہ سب کرنے والے ہیں، تو آپ دیکھیں گے اس کی کارکردگی میں فرق پڑے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کی یا مین سٹریم میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں آپ لوگ بہت پیچھے ہیں، اور اس دفعہ آپ کا ساتھ جو ہونا ہے وہ میں اور آپ میں کم از کم آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اس سوچ سے نکلنا ہوگا، میڈیا کو کنٹرول کرنا ہوگا، ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہوگا، فالو اپ رکھنا ہوگا، ایوری ویک اس پر میٹنگ کرنی ہوگی جس طرح عمران خان ڈیلی میٹنگ کرتا تھا۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور یہ بتائیں کہ یہ جو فیک نیوز ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کو کتنی جلدی اور کیا کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری جو دعائیں ہیں وہ ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، خدا حافظ۔